بسم اللہ الرحمن، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ تو چلیے ہم آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میرا آج کا ٹاپک کچھ کرکٹ کے متعلق ہے۔ ویسے تو بہت سے کرکٹ پلیئر گزرے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا رتبہ ہے، اپنا اپنا لیول ہے اور ان سب کا اپنا معیار ہے اور انہوں نے اپنا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ تو میں آج آپ کو جس کی سب سے پہلے بایوگرافی بتانے لگا ہوں ان کا نام ہے شاہد افریدی۔ جی ہاں، میں آج آپ کو شاہد افریدی کے متعلق بتانے لگا ہوں کہ جس سے بچہ واقف ہے، وہ کون ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کب پیدا ہوئے اور وہ کیسے کرکٹ میں ہے، تو میں آپ کو ان کے متعلق بتانے لگا ہوں۔ تو ہم آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے فل نیم کا بات کیا جائے تو جو شاہد افریدی کا فل نیم ہے وہ ہے صاحبزادہ محمد شاہد افریدی، یہ ان کا نیم ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ 1 مارچ 1980 میں پیدا ہوئے اور ان کی ایج تقریباً 38 سال بنتی ہے، جو کہ ابھی جا کے مارچ میں 39 سال ہو جائے گی۔ اور ان کا جو آبائی ضلع صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا۔ یہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو جو نک نیم سے بلایا جاتا ہے، گراؤنڈ میں جو نیم سے بلایا جاتا ہے، ان کو بوم بوم، جو کہ سب بچے کی زبان پر ان کا نام ہے بوم بوم، اور لالا، دو اس کے مشہور نیم ہے جس سے اس کو بلایا جاتا ہے۔ اور یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ رائٹ ہینڈ بیٹس مین ہے اور آل راؤنڈر ہے اور یہ بولنگ بھی کراتے ہیں۔ اگر ان کی بولنگ کی بات کی جائے تو یہ بولر بھی رائٹ ہینڈ کھلاتے ہیں۔ اور اگر آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ نیشنل سائیڈ کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہیں۔ اور یہ کب کرکٹ میں ہے؟ یہ تقریباً 1996 میں کرکٹ میں انہوں نے اپنا قدم جمایا۔ پہلے بھی یہ کھیلتے رہے لیکن یہ 1996 میں پرماننٹ طور پر کرکٹ میں آئے تھے، جبکہ اس وقت ان کی ایج تقریباً 16 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ 16 سال کی عمر میں کرکٹ میں انہوں نے اپنا قدم رکھا تھا اور انہوں نے جو سب سے پہلا اپنا ٹیسٹ کھیلا تھا انٹرنیشنل لیول پر، وہ 1998 میں کھیلا تھا، جو کہ آسٹریلیا کے درمیان ہوا تھا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا 22 اکتوبر میں جو ٹیسٹ ہوا تھا وہ ان کا پہلا ٹیسٹ تھا۔ اور اگر ان کے آخری ٹیسٹ کی بات کر لی جائے تو انہوں نے آخری ٹیسٹ 13 جولائی وہ بھی آسٹریلیا کے خلاف کھیلا تھا، جو کہ 2010 میں۔ 1998 سے یہ 2010 تک ٹیسٹ کے پلیئر بھی رہ چکے ہیں، تقریباً 12 سال انہوں نے ٹیسٹ میچ بھی کھیلے۔ اور اگر ون ڈے کی بات کی جائے تو یہ ون ڈے میں بھی 20 اکتوبر 1996 میں آ گئے تھے اور انہوں نے اپنا پہلا میچ کینیا کے درمیان کھیلا اور وہاں پر آ کر انہوں نے اپنا نام پیدا بنا کیا۔ اور اگر بات کی جائے تو انہوں نے آخری ون ڈے 2017 میں 20 مارچ کو کھیلا تھا، وہ بھی آسٹریلیا کے درمیان تھا۔ انہوں نے اپنا ون ڈے بھی لاسٹ آسٹریلیا کے درمیان میں کھیلا تھا۔ اور اگر ہم T20 میں بات کر لی جائے تو اگر انہوں نے T20 کب اسٹارٹ کیا، انہوں نے اپنا پہلا T20 28 اگست 2006 میں اسٹارٹ کیا تھا اور وہ انگلینڈ کے درمیان انہوں نے پہلا T20 میچ کھیلا تھا۔ اور اگر آخری T20 کی بات کی جائے تو وہ 31 مارچ 2018 میں ویسٹ انڈیز کے درمیان ہوا تھا، جو انہوں نے میچ کھیلے۔ اور اگر ان کی شرٹ کے نمبر کی بات کی جائے تو ان کو 10 نمبر کی شرٹ دی گئی تھی، جو T20 اور ون ڈے میں ایک ہی نمبر کی ان کے نام کی شرٹ تھی۔ اور ہر کھلاڑی نے اپنے اپنے اس دنیا میں آئے اور اپنے اپنے کرکٹ کے میدان میں ریکارڈ بنائے اور ہر کسی نے اپنے اپنے ریکارڈ بنائے۔ اگر ہم لالا کے ریکارڈ کی بات کریں گے تو یہ ویڈیو ہماری ختم نہیں ہوگی، اتنی لالا نے اپنے ہسٹری میں ریکارڈ قائم کیے تھے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ ریکارڈ کا ہم ذکر نہ کریں تو یہ لالا کے ساتھ ناانصافی ہوگی، تو میں ان میں سے کچھ لالا کا ریکارڈ اپنی ویڈیو میں ضرور ذکر کروں گا۔ تو اگر ہم ٹیسٹ میچ کی بات کر لی جائے تو لالا نے ٹیسٹ میچ میں جو ریکارڈ بنائے
انہوں نے تقریباً 27 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے اور ان 27 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے 1716 سکور بنائے تھے اور جو انہوں نے ٹاپ سکور بنائے تھے وہ 156 ایک ٹیسٹ سیریز میں بنائے تھے۔ اگر ٹیسٹ سیریز میں ان کی 50 اور سنچریز کی بات کر لی جائے تو انہوں نے 8 سنچری اور 5 سنچری اور 8 50s رن کی تھی۔ اور اگر ان کی بولنگ کی ٹیسٹ سیریز میں بات کی جائے تو انہوں نے تقریباً 48 وکٹس بھی حاصل کیے تھی، جو کہ بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اگر ہم ون ڈے میچز کا ذکر کر لیں تو شاہد افریدی نے 398 میچ کھیلے اور جس میں انہوں کا ٹوٹل سکور 8064 سکور بنایا۔ اگر ہم اس میں ان کے ٹاپ سکور کا ذکر کیا جائے تو 124 ان کے ٹاپ سکور ہیں۔ اور جو ون ڈے میں انہوں نے سنچریز بنائی وہ 6 سنچریز اور 100 50s کے لگ بھگ انہوں نے بنائے اور انہوں نے 395 وکٹس بھی حاصل کی اور T20 انہوں نے 94 میچ کھیلے اور اس 94 میچوں میں انہوں نے تقریباً 1400 سکور بنائے اور 54 ان کا بیسٹ سکور ہے۔ انہوں نے اس میں 44 اس میں تقریباً 8 50s انہوں نے اپ کی اور اگر وکٹس کی بات کی جائے تو انہوں نے 98 وکٹیں بھی حاصل کی تھی۔ تو یہ جو کہ کرکٹ کی لائف میں بہت بڑا ریکارڈ بنتا ہے۔ بوم بوم کے متعلق آسٹریلیا نے کہا ہے کہ مجھے شاہد افریدی اور 10 لکڑی کے ٹکڑے دیے جائیں تو میں ورلڈ کپ جیت کے آ سکتا ہوں۔ اور کرس گیل نے کہا کہ اگر میں ان کو ایک اوور میں 6 چھکے مار دوں تو وہ مجھے 10 چھکے مار سکتے ہیں۔ اور سچن ٹنڈولکر نے کہا کہ بوم بوم ایک آگ کی طرح ہے اور یووراج نے بوم بوم کے متعلق کہا کہ اگر میں 6 بالوں پہ 6 چھکے مار دوں لیکن میں پھر بھی لالا کی جگہ نہیں میں حاصل کر سکتا۔ اسی طرح بہت سے کھلاڑیوں نے شاہد خان افریدی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے۔ یہ تو تھی ان کی کرکٹ کے متعلق انٹرسٹنگ۔ اگر ہم پرسنل لائف میں آئیں تو شاہد افریدی ایک فلاحی کام بھی کرتے ہیں جو کہ وہ ایک افریدی فاؤنڈیشن یوتھ میں لوگوں کو خدمت کرتے ہیں اور اپنی دولت سے لوگوں میں چیریٹی کرتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردی بانٹتے ہیں۔ مطلب کہ وہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہمدرد بھی ہیں اور رہ چکے ہیں اور اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر اسٹائلش کرکٹر کی بات کی جائے تو شاہد خان افریدی ان چند کرکٹر میں آتے ہیں جو پرسنالٹی رکھنے والے کرکٹ کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں اور لیکس ایوارڈ کی طرف سے شاہد خان افریدی بیوٹیفل آف کرکٹ مین کے 4 سے 5 ریکارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر شاہد افریدی کی نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو ان کے پاس تقریباً 4.3 بلین روپیز ہے جو کہ پاکستانی 4 ارب سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے اور اگر ان کو امریکی ڈالر میں تبدیل کیا جائے تو یہ تقریباً 41 ملین $US سے بھی زیادہ ہے۔ اور شاہد خان افریدی کی بیوی کا نام نادیہ افریدی ہے اور ان کی 4 بیٹیاں ہیں، انشا، اسمارا، اجوا اور اقصی افریدی۔ اگر ان کی پرسنل یوز گاڑیوں کی بات کی جائے تو ان کے پاس یاما وی اسٹار 650 اور سوزوکی ہایاباسا کے ساتھ ساتھ گاڑیاں بھی بہت سی لگژری کار ہیں جیسا کہ BMW، مزدا اور ٹویوٹا کی بہت سی قیمتی گاڑیاں بھی ان کے یوز میں آتی ہیں۔ تو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بزرگوں کو بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔